آئیے اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریشنل چوائس تھیوری کی بیسک ازمپشنز کون سی ہیں. کسی بھی تھیوری کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی بیسک ازمپشنز سمجھنی چاہیے، کیونکہ یہی بیسک ازمپشنز ہیں جن کو آپ اپنی ریسرچ میں یوز کریں گے اور ان کی مدد سے آپ اپنی آبزرویشنز کو آرگنائز کریں گے اور ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ریشنل چوائس تھیوری کی ازمپشنز کیا ہیں بنیادی. جو پہلی ازمپشن ریشنل چوائس تھیوری کی ہے وہ انڈیویجولزم کی ازمپشن ہے. دس از ویری امپورٹنٹ ازمپشن. جو باقی ازمپشنز ہیں وہ کم و بیش اسی ازمپشن سے نکلتی ہیں، اور انڈیویجولزم سے مراد یہ ہے ریشنل چوائس تھیوری میں کہ انڈیویجول از ریشنل، سیلف انٹرسٹڈ، سیلف کیلکولیٹنگ، سیلف میکسیمائزنگ، یوٹیلیٹی میکسیمائزر، انسٹرومنٹل ایکٹر. اس سے مراد یہ ہے کہ جو انڈیویجول ہے بنیادی طور پر وہ ایسا کورس آف ایکشن اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کی یوٹیلیٹی بڑھے، اس کی ویلفیئر بڑھے، اس کو زیادہ فائدہ ہو، مینلی ان اکنامیکل ٹرمز. بیکاز ہم نے دیکھا کہ جو آدمی کی کنسیپشن ہے ریشنل چوائس تھیوری میں، دیٹ از کالڈ ہومو economicus, which means man is an economic animal. سو اس ازمپشن کو یا اس کانسیپٹ کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے جو انڈیویجولز ہیں دے آر سیلف سیکنگ، دے وانٹ ٹو میکسیمائز دیئر بینیفٹس، اکنامک بینیفٹس. جو دوسری اس کی ازمپشن ہے وچ از ویری امپورٹنٹ فار یو if you want to work in rational choice theory, it begins from the viewpoint of the individual. اب اگر آپ اس کو کمپیئر کریں جو دوسری تھیوریز ہیں، اگر آپ سوشیالوجی میں یا سوشل سائنسز میں پڑھیں، جیسے مارکسین تھیوری ہے، ویبیرین تھیوری ہے، ڈرخائمین تھیوری ہے، فنکشنلزم ہے، اب وہ جتنی تھیوریز ہیں دے اسٹارٹ ود دی اسٹرکچرز. دے ایکسپلین سوسائٹیز اور سوشل فینامنا ود دی ہیلپ آف اسٹرکچرز اور انسٹیٹیوشنز. یہ جو تھیوری ہے ریشنل چوائس تھیوری، اٹ ایکسپلینز سوسائٹیز، گروپس، فارمز and social phenomena with the help of individuals. It starts with the individuals, their motivations. So individual is the starting point, individual is the foundation, it is the unit of analysis in rational choice theory. اگر آپ ویبیرین تھیوری میں دیکھیں یا آپ مارکسین تھیوری میں دیکھیں، آپ فنکشنلزم میں دیکھیں، تو دے ایکچولی اسٹارٹ تھیورائزنگ اباؤٹ سوسائٹی ود دی ہیلپ آف اسٹرکچرز اور انسٹیٹیوشنز اور کلچرس. تو یہ سارے جو ویریبلس ہیں دے آر لارجر دین انڈیویجولس. لیکن ریشنل چوائس تھیوری میں دا یونٹ آف انالیسز از انڈیویجول. اوکے، اب جو انڈیویجول ڈیسیژنز ہیں وہ کیسے ایکسپلین ہوتے ہیں ریشنل چوائس تھیوری میں؟ دے آر ایکسپلینڈ ان ٹرمز آف گول اورینٹیڈ، پرپزیو، سیلف انٹرسٹڈ بیہیویئر. ریشنل چوائس تھیوری یہ ایزیوم کرتی ہے کہ انڈیویجولز کا جو کورس آف ایکشن ہے یا جو بیہیویئر ہے وہ گول اورینٹیڈ ہے اور پرپزیو ہے، یعنی اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور عمومی طور پر یہ مقصد بینیفٹ ریلیٹڈ یا اکنامک ریلیٹڈ ہوتا ہے. اچھا، اب اگر آپ ذہن میں رکھیں جو لارجر تھیوریز ہیں جیسے کلچرل تھیوریز ہیں یا سوشل تھیوریز ہیں جن کے لیے اسٹرکچر یا انسٹیٹیوشنز یا کلچر اسٹارٹنگ پوائنٹس ہیں، ان کے اگینسٹ جو ریشنل چوائس تھیوری ہے اس کا ازمپشن یہ ہے کہ انڈیویجول ڈیسیژن پروڈیوس میکرو آؤٹ کمز. دا ایگریگیٹ آف انڈیویجول ڈیسیژنز دے پروڈیوس macro outcomes. If we study Marxian theory, it says that the structural forces produce individuals and culture and society. But rational choice theory assumes that the individual decisions produce macro culture. And it also assumes that people have ordered and stable preferences. It also assumes that people have correction information to assess outcomes relative to objectives. The last assumption, which is very important for you to understand, is the assumption of optimality. It says that individuals make strategic decisions based on their preferences, calculation of costs, risks, and rewards. So individualism کی assumption, optimality کی assumption اور ہومو اکنامکس کی assumption، یہ are very important assumptions for rational choice theory.